اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75، 70 سے 75، جس پر سورہ انفال کا اختتام ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں ان اسیروں سے متعلق پیغمبر اکرم کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. ہم پیچھے پڑ چکے کہ جو معاملہ رہا کہ جن مسلمانوں نے بغیر انسٹرکشنز کو فالو کیے ہوئے ان اسیروں کی طرف سبقت کی تھی، انہیں ڈانٹ بھی دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو انڈوس کر دیا گیا. اس کی تفصیل گزر چکی. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسرہ، جو آپ کے ہاتھوں میں یہ اسیر ہیں، قیدی ہیں، کیپٹیوز ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں کسی خیر کو دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو ان سے لیا گیا ہے اس سے بہتر ان کو دے دیا جائے گا. یعنی خیر ان کے دلوں میں دیکھے گا، یعنی ایمان، اعمال صالحہ، مستقبل میں اس بات کی اگر امکان ہوگا اور ایسی کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ان کو اس سے بہتر مل جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ان تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، یعنی جو گناہ تم سے ماضی میں ہو چکے ہیں ان کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ ہے ترغیب. حالانکہ وہ اسیر ہیں ان کے ساتھ تو جو بھی سلوک کیا جائے، لیکن نہیں. آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے اور حسن خلق کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو بھی یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ تم کیپٹیوز ہو، اگرچہ تم قیدی ہو، مگر پروردگار عالم مستقبل میں اگر تم نے بہتر رویہ رکھا تو تمہیں معاف بھی کر دے گا اور جو تم سے لیا گیا ہے فدیہ اس سے بہتر عطا کر دے گا. اب سائملٹینیس کانٹراسٹ. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اللہ نے یہ دیکھا کہ تم خیانت کرنا چاہتے ہو، غداری کرنا چاہتے ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، یعنی اے حبیب اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے، فقد خانوا اللہ من قبل، تو اللہ سے یہ پہلے بھی خیانت اور غداری کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان پر قابو دے دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ صحیح کام کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر ایک دوسرے انداز سے وارننگ بھی دے دی گئی کہ اگر یہ لوگ بہتری کی طرف چلے جائیں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر اپنی خیانتوں اور غداریوں کے اوپر مصر رہے تو پھر اس کا نتیجہ مستقبل میں ویسا ہی ہوگا جیسے اس وقت یہ لوگ اسیر ہیں، تو مستقبل میں بھی ان کو بہت ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ آیت نمبر 71 مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جان سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یہ سارے کام انجام دیے. یہ ایک کیٹیگری بن گئی مہاجرین کی، جو ایمان کے ساتھ، مال اور جان کے جہاد کے ساتھ، جنہوں نے اپنے خلوص کو اسٹیبلش بھی کیا، اپنے عمل کو ثابت بھی کیا. دوسری کیٹیگری والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی. یہ ہو گئے انصار، جنہوں نے پناہ دی، ویلکم کیا اور مدد بھی کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں. یعنی یہ تو ایک جان اور دو قالب والی بات ہو گئی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان مواقعات کا رشتہ تک قائم کر دیا گیا. بلکہ بعض علماء نے تو اس سے میراث تک کے بارے میں استدلال کیا ہے، اگرچہ بعض دوسروں نے اختلاف کیا کہ رائٹس کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے یہ لوگ ایک تھے، لیکن میراث میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حصہ نہیں تھا.
مگر قطع نظر ان تمام باتوں سے ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی اہم رشتہ اسلام نے قائم کر دیا تھا، جس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو دو کیٹیگریز ہو گئی مہاجرین کی، مہاجرین اس پوری شرائط کے سلسلے کے ساتھ، اور جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے پناہ دی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اس کیٹیگری کے اندر وہ افراد آئیں گے جو مکہ میں رہ گئے جبکہ ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ ہجرت کرتے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، نسبت بھی ان کی طرف دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہاری حمایت ان کو حاصل نہیں ہوگی حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ خود ہجرت کر لیں، یعنی ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے اور وہ اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرتے، تو پھر اگر وہ اس جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر مشرکین ہیں، جہاں پر کفار ہیں اور جہاں پر حالات فیوریبل نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں انہیں خود ہی اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا۔ پھر یہاں سے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ حمایت کا انتظام نہیں کیا جا سکے گا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر یہ کہ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارا اور وہاں کے لوگوں کے درمیان کوئی میثاق اور کوئی پیکٹ ہو، یعنی وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن بہرحال جو وہاں پر جن کی وہ رعایا بن کر رہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تمہارا ایک پیکٹ ہے، تمہارا ایک ایگریمنٹ ہے، تو پھر خارجہ پالیسی کا اصول یہ بنے گا کہ اس پیکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک کیٹیگری رہ جاتی ہے کہ وہ کہ جو وہاں پر رہ گئے، کمزوری کی وجہ سے رہ گئے اور وہاں کے جو حاکم ہیں ان کے ساتھ کوئی پیکٹ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں واجب کفائی کسی کیفیت بن جائے گی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے علاقوں کے اندر اگر مسلمان حکمران ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر وہ ان مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کریں تاکہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دور کیا جا سکے۔ یہ بڑی اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے کہ اس میں مسلمان حکومتوں کے لیے خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات جو ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جن کی روشنی میں آج بھی بہت کچھ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ ان لا تفعلوه، اور اگر تم لوگ اس پر عمل نہیں کرو گے، یعنی تم نے اگر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہیں کی، اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت اور الفت کا رشتہ قائم نہیں رکھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو دنیا میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی۔ اس میں مسلمانوں کی غیرت ایمانی پر ایک طرح کا تعزیانہ بھی ہے اور ان کی بصیرت ایمانی کے لیے ایک طرح کا سرما بھی، اور اس کے ذریعے سے بہت سے مقامات پر ائمہ نے بھی استدلال کیا ہے کہ مثلا ہم تمہارے برحق امام ہیں اور تم ہماری اقتداء کے اندر کوتاہی کرتے ہو، جبکہ دوسرے ان کے باطل امام ہیں اور وہ اپنے باطل اماموں کی اطاعت کے اندر پوری جان لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے یہ سلسلہ رہتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہرحال اس کے اندر ایک سبق موجود ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم 74ویں آیت اور 75ویں آیت کے اندر ایک مرتبہ پھر مراتب کو سمجھاتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ ایک مرتبہ پھر جو مکہ سے آئے تھے اگر وہ ہجرت کر کے آئے ہیں کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ہو اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہو۔ یعنی یہیں پر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ شرائط کاملاً ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص آ جائے بظاہر مہاجر بن کے اور بظاہر وہ مومن بھی ہو، لیکن یہ کہ میدان جنگ کے اندر وہ ثابت قدم نہ ہو، بھاگتا ہوا نظر آئے، فرار کرتا ہوا نظر آئے، تو ہم اس سے پہلے سورہ انفال ہی کے اندر ان کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو کس طریقے سے مخاطب کیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے صرف ہجرت کی بات نہیں کی، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اس کو کنڈیشنل بتایا ہے۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے آوو، جنہوں نے پناہ دی اور نصرت اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں برحق مومن، یہ ہیں پکے مومن جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے
اور باعزت روزی بھی ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی انہی میں سے، تم ہی میں سے ہیں. لیکن بہرحال حفظ مراتب تو ہوگا کہ بہرحال یہ جو بعد والے ہیں وہ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے سبقت کی ہے، اور جس نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کا اعلان بھی کیا ہے اور پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے، اس کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور جب سابقین کی بات آ رہی ہے تب آپ غور کیجئے کہ بعد میں ہجرت کے بعد اگر پناہ دینے اور مدد کرنے کی وجہ سے پروردگار کی نظر میں وہ مومن برحق ہے، تو وہ ابو طالب علیہ السلام کس منزل اور مقام پر ہوں گے کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی ان تمام مراحل کو طے کر لیا. ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دم آخر تک پیغمبر اکرم کی نصرت بھی کی اور مدد بھی کی. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. باقی تو مناظرانہ چپکلشیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی غور کرے تو یہیں پر بہت واضح طور پر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے نصرت کی اور پناہ دی وہ ہیں صحیح معنوں میں مومن. تو اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام تو بطریق اولا کہ ہجرت سے بھی پہلے جو انتہائی سخت حالات تھے اس میں کسی اور کو نہیں، وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرنے والے تھے اور ان کو پناہ بھی دینے والے تھے. اور جن کو یاد بھی کرتے رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پروردگار عالم نے سورہ والضحیٰ کے اندر کہا کہ علم یجد کا یتیما فآوا، کہ آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی. وہ پناہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عطا کی تھی. بہرحال یہ ایک مرتبہ پھر فوڈ فار تھاٹ ہے، کسی کو کوئی فورس تو کر نہیں سکتا، لیکن یہ بات سمجھانے والی اور سمجھنے والی ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو صاحبان قرابت ہیں وہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے سے زیادہ اتصال رکھتے ہیں، وہ قربت رکھتے ہیں. یعنی پھر یہ میراث والا معاملہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے کہ جو ایک طبقہ ہوگا اس کے اندر قریب ترین رشتہ دار ہوں گے، پھر دوسرا طبقہ ہوگا جو تھوڑے دور والے ہوں گے، پھر تیسرا طبقہ ہوگا جو تھوڑا اور دور والا طبقہ ہوگا. اور پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو کچھ نہیں ملے گا، دوسرے طبقے میں والوں کو ہوتے ہوئے تیسرے طبقے والوں کی باری نہیں آئے گی. اور میاں بیوی جو ہے وہ ہر طبقے کے ساتھ اپنا اپنا حصہ لیں گے، جس کی تفصیل پھر فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. فقہ جعفری کا اصول یہی ہے. یہ آیت جو ہے یہی بتاتی ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. پھر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. 75 آیتوں پر الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.